کتنی جانیں لی جائیں گی اس جہیز کی وجہ سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت، لیکن ایک واقعہ میں اور سناؤں گا اس جہیز کے تعلق سے. میر تقی میر کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کی شاعری ایک موقع پر رک جاتی ہے. جہیز کی ڈیمانڈ، ایک لڑکی، اکلوتی لڑکی، کہا کہ اس لڑکے سے ہی شادی کروں گا. جہیز کی ڈیمانڈ آ گئی. لڑکی نے کہا ابو اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں، میں نے شادی کروں گی اس کے ساتھ. باپ نے اپنا گھر گروی رکھ دیا، بینک سے لون لے لیا، پیسہ کاغذ گھر کے بینک میں دے دیے، بینک سے پیسہ لے لیا، دکان بیچ دی. باپ کی دکان بک گئی لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا. پھر گھر کو بھی گروی رکھ دیا لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا. بہرحال قرض لیا اور کسی طریقے سے شادی کر دی. لڑکی منع کرتی رہی کہ اس درندے سے شادی نہ کرو جس کو آپ کی مال سے محبت ہے، بیٹی سے نہیں. کہا بیٹی اس گھر میں تم خوش رہو گی، اکیلی تو بیٹی ہو، مجھے کرنا کیا ہے، شادی کر لو. باپ نے زبردستی اسی جگہ شادی کر دی، کیونکہ لڑکا بہت فنکار تھا اور بہت اسمارٹ تھا اور وہ لڑکی کو آرام سے رکھ سکتا تھا. باپ نے یہ چیز تو دیکھی. بہرحال رخصتی کر دی. بیٹی اپنے باپ کے گلے سے چپک گئی. رخصتی کے موقع پر رو رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے رو رہی ہے کہ رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی روتی ہے، لیکن یہ معاملہ تو دوسرا ہے. وہ یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ ابو یہ بینک کا قرض کیسے ادا کرو گے، یہ دکان جو بیچ دی ہے اور لوگوں کا قرض کیسے ادا کرو گے. اے ابو جان اتنا لمبا چوڑا قرضہ آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا میری محبت کی خاطر. میری جوانی آپ کے اوپر کتنی مصیبت بن گئی ہے. کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ سب ادا کر دے گا. یہ لڑکی غم کا ایک طوفان لے کر ماروتی گاڑی میں بیٹھتی ہے، ودا ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے. پھول اور مالائیں پڑی ہوئی ہیں اس گاڑی کے اندر. 2 گھنٹے کے اندر سسرال پہنچتی ہے. رات کے 10 بجے ودا ہوتی ہے، 12 بجے سسرال پہنچتی ہے. 1 گھنٹے تک اس محلے کی، علاقے کی لڑکیاں نشانے ستم بناتی رہی. رات کے 2 بجے کمرہ خالی کر دیا گیا. شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی میر تقی میر کی بیٹی جواب نہیں دیتی. وہ چارپائی پر بیٹھا. میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے نیچے سو جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم کو میرے مال سے محبت ہے، جاؤ مال نیچے رکھا ہوا ہے، شوق سے اس کے ساتھ سو جاؤ، اسی کو چومو چاٹو، جو کرنا اسی کے ساتھ کرو، میں تمہاری کون ہوں. کہا میری پیاری بیوی آج کی رات حجتوں کی رات نہیں، بحث کی رات نہیں ہوتی. آج کی رات وہ رات ہے جس کی ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو انتظار ہوتا ہے. آج کی رات تو بحث و مباحثے میں مت گزارو. اس نے سر سے اوڑھنی اتاری اور اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی باہوں میں لینا چاہا. لڑکی دردناک چیخ مارتی ہے، ہٹ جاؤ میرے قریب سے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے جسم سے. اتنا کہا اور اس لڑکی کو چکر آئے، غشی آئی، زمین کے اوپر گری، بے ہوش ہوئی. اور جیسے ہی گری ویسے اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو گئی، مر گئی. خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی محلے میں. یہ خبر پہنچانا ضروری تھا میر تقی میر کو بھی کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا. ایک قاصد بھیجا گیا گاڑی بک کر کے. وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. میر تقی میر کی بیوی نکلی. کیا بات؟ کہا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، شوہر کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے گئے ہیں. وہ مسجد کی طرف بھاگا، سلام پھیرا جا رہا تھا. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. میر تقی میر ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ وہ مسلکن اہل حدیث نہیں تھے. میرے بھائیوں، انہوں نے دعا مانگی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مسجد سے باہر نکلے. قاصد نے کہا چلیے آپ اور آپ کی بیوی دونوں کو چلنا ہوگا. کہا کیوں؟ فرمایا تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا، اٹیک پڑ گیا. میر تقی میر نے سینے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا قاصد ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں. میری بیٹی، آپ کی بیٹی مر گئی. کہا میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا. اپنی بیوی کو خوشامد کرتا ہے، مناتا ہے. بیوی ہے کہ روتی روتے حال سے بے حال ہو گئی، بیچاری پریشان ہے، لیکن سمجھاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے. گاڑی میں بیٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم بیٹی کے گھر کے اندر جاؤ، سسرال کے اندر جاؤ، میں باہر ہوں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، چادر بچھی ہوئی ہے.
کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھیے ہوش و حواس کام نہیں کر رہا ہے. میر تقی میر کہتے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہاں ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی نکلتی ہے. اس کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی اس کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جائے گا. میر تقی میر ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چارپائی باہر نکلی، سفید کفن پا ہوا تھا، ایک شخص سویا ہوا تھا، ایک لڑکی کی لاش تھی اور اس کے اوپر سفید کفن تھا. میر تقی میر ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا یہی تمہاری بیٹی ہے؟ کیا بات کرتے ہو، یہ میری بیٹی ہے. میں نے تو لال رنگ کی ساڑی میں رخصت کیا تھا، میں نے تو لال رنگ کے جوڑے میں رخصت کیا تھا، یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یقین نہیں آتا. میر تقی میر صبر کرو، میں جانتا ہوں کہ تم ہوش میں نہیں ہو. میر تقی میر ذرا اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لو، چہرہ دیکھ لو. کیا بات کر رہے ہو، یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ دیکھ تو لو. ایک آدمی نے چہرہ کھولا، آخری دیدار تو کر لو، ابھی قبر میں دفن کر دی جائے گی. میر تقی میر کی نظر بیٹی کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. ہاں یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے تو کفن نہیں دیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں، یہ چیز تو میں نے دی نہیں تھی، یہ میری بیٹی کے جسم پر کہاں سے آ گئی؟ میرا داماد کہاں ہے؟ بولا میں یہاں کھڑا ہوں. میرے داماد، تم نے تو لمبی چوڑی لسٹ دی تھی، اس لسٹ میں تو کفن نہیں لکھا ہوا تھا، یہ پھر کہاں سے آ گیا میری بیٹی کے جسم کے اوپر؟ اس کفن کو تم نے اور کیوں نہیں مانگ لیا؟ میں نے اتنی چیزیں گھر کو گروی رکھ کے دکان کو بیچ کے دی تو کفن بھی دے دیتا. کیا بات ہے، یہ تم دے کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور یہ دردناک شعر پڑھے اور کہا آج کے بعد میری شاعری ختم، یہ میری زندگی کا آخری شعر ہے. اور میر تقی میر یہ شعر پڑھتا ہے. اب آیا ہے خیال آرام جائز نام مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جائز نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. اور میری بیٹی یہ ایک چیز کی ضرورت تھی کفن، جو میں بھول گیا. آئے میری بیٹی، کاش تیرے شوہر نے یہ بھی مانگ لیا ہوتا. آئے میرے داماد، ساری چیزیں تو رکھے اور کفن میری بیٹی کو دے، مجھ سے یہ لے اور تو کفن دے. میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں دفن نہیں ہوگی. اتارو یہ کفن. اپنی چادر اتارتا ہے، اپنی بیٹی کے جسم کو چھپاتا ہے اور کفن اتار کے پھینک دیتا ہے. تو روح لینے والا، جان لینے والا، میری بیٹی کو کفن دے کر کیا جتانا چاہتا ہے؟ میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میرے قبرستان میں دفن ہوگی. اور اپنی بیٹی کو لایا. لوگوں نے روکا، نہیں رک جاؤ، ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں. آج میر تقی میر مضبوط ہو گیا، کہنے لگا خاموش رہو محلے والو، خاموش رہو شہر والو. اس وقت تم مر گئے تھے، آج سمجھا رہے ہو مجھے، اس وقت مر گئے تھے جب یہ لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ دے رہا تھا. تب تم نے نہیں کہا تھا کہ اتنا لمبا چوڑا جہیز نہ مانگو. میر تقی میر کہاں سے دے گا؟ اس وقت تم نے اس کو نہیں سمجھایا. آج میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں لے کے جا رہا ہوں تو تم مجھے روک رہے ہو. جان نہیں مانتا، نہ تیری، نہ میں اپنے داماد کی، نہ تمہاری. جاؤ، کسی کی نہیں مانتا. اپنی بیٹی کو لایا اور اپنے قبرستان کے اندر دفن کر دیتا ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ میں نے مسجد نمرہ میں کہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم، شادیوں میں جو فضول خرچی اور جو لمبے چوڑے ڈیکوریشن اور جو لائٹنگ آپ کے یہاں ہوتی ہے، شرم سے ہم جیسے لوگ